माली साल 2023 تا 24 का बजट कल पेश किया जाएगा। फैसलाबाद के पावर लूम्स इंडस्ट्री का दारोमदार बजट पर। बिस्तरे मर्ग पर पड़ी इंडस्ट्री सपोर्ट के लिए पुरुमीद। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं बिजली पर दोबारा सब्सिडी दी जाए। उधर पाकिस्तान यॉर्ड एसोसिएशन के इजलास में सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसे शम्स कुच्छा का भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एनर्जी रिलीफ का मुतालबा। हमारी टेक्सटाइल और पावरलूम इंडस्ट्री को है, इसका एक ही हाल है कि बिजली की कीमतों के अंदर गवर्नमेंट जो है रिलीफ दे और 1125 एसआर जो इन्होंने मुअत्तल किया था या ख़त्म किया उसको दोबारा आने वाले बजट में बहाल किया जाए। हमारी जो इंडस्ट्री है हमारी टेक्सटाइल की, उसके लिए जो हमारे जो रॉ मटेरियल हैं, ख़ास तौर पर बिजली है, गैस है, तेल, जो कुछ भी है, उसमें अगर गवर्नमेंट खास उसमें कमी करेगी तो ये अदारे इसलिए चलेंगे। इसके बगैर ये अदारे नहीं चल सकते। हमारा जो कारोबार जो टेक्सटाइल का जो हमारा कारोबार नहीं चल सकता जब तक आप इनको आप रिलीफ नहीं देंगे। बजट में कैसे हो बचत, ताजिरों के मुतालबात सामने आना जारी। मोबाइल फोन्स के ताजिरों ने टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर दिया। सदर मोबाइल मार्केट कचहरी बाजार खालिद जट कहते हैं टैक्सेस में इजाफे की वजह से कारोबार शदीद मुतासर है। उधर सैनिटरी और हार्डवेयर के ताजिरों ने हुकूमत टैक्स के मामले में छूट दे तो कारोबार का पहिया चल सकता। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भली ने कहा FPR के नोटिस की भरमार को रोका और लोकल ताजिर पर लागू सूबाई टैक्सेस खत्म किए जाए। $100 का तो मोबाइल आता ही कोई नहीं है। मोबाइल आता है $150 का, $200 से शुरू होता है। तो ये जो हमारा हुकूमत से मुतालबा है ये जो टैक्स लगाएं इसे कम करें। ये जो बजट है ना इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे पहले जो सख्त बजट थे ना उससे नरम दे जिससे अवाम में खुशहाली आए और अवाम बेहतर तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। कि हमारे टैक्सेस के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है ना कोई ना कोई नोटिसबाजी होती रहती है जिसकी वजह से ताजिरों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एक तो उसको कम किया जाए और हमारे साथ मिल बैठ के कोई ना कोई फिक्स टैक्स का निज़ाम लाया जाए। महंगाई, पावर लूम्स के मजदूरों की होने लगी पिसाई। 26,000 आमदन, घर किराया का, बच्चों के लिए इलाज या तालीम तो दूर, खाना तक नहीं, मजदूरों की दुहाई। क्या हो पाएगी सुनवाई। उधर चिनियोट एप्का का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। जिले सदर अली खान साकिब ने मुतालबा किया कि महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाए। तालीमी बजट में इजाफे के लिए भी आवाज बुलंद। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ डटी कहते हैं हायर एजुकेशन के लिए खतीर फंड्स मुख्तस होने चाहिए। तकनीकी और फनी तालीम के लिए भी बजट का तायुन किया जाए। अगरचे PDM की गवर्नमेंट आ चुकी थी उस वक्त उन्होंने जैसे तैसे बजट पेश किया 2%। इस्तादज़ा का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। फैसलाबाद के टीचर्स एहतजाज के लिए इस्लामाबाद रवाना। एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के डिविजनल सदर चौधरी बिशारत अली चट्ठा और जिला सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन आसिफ यासीन रंधावा समेत इस्तादज़ा की बड़ी तादाद शरीक। इस्तादज़ा कहते हैं महंगाई बढ़ चुकी, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, इसलिए सड़कों पर आने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद के ग्रे क्लॉथ ताजिरों ने लोकल लूम इंडस्ट्री के बहरान का जिम्मेदार प्रिंटिंग सेक्टर को करार दे दिया। ग्रे क्लॉथ मेंबर शेख आसिफ कहते हैं रेट के मामले पर प्रिंटर का मुकर जाना बहरान की बहुत सी वजूहात में से एक वजह है। इंफ्रास्ट्रक्चर से टैक्स इंपोर्टर्स के लिए तरते सर। बरामदी सामान के कस्टम क्लियरेंस के लिए पहले सिंध और फिर फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स अदा करना पड़ता है। टैक्स माहिरीन के मुताबिक दोहरे टैक्स से ड्राई पोर्ट पर काम भी मुतासर हो रहा। अमरीकी डॉलर के कद में दोबारा से इजाफा। ओपन मार्केट में ₹5 बढ़ गया। डॉलर की नई कीमत ₹305 हो गई। मसीहाओं की जारी हड़ताल, बीमारों को न आया किसी का ख्याल। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स के मुतालबात पूरे न हुए। हड़ताल के 8 दिन पूरे हो गए। गुलाम मोहम्मद आबाद अस्पताल की OPD न खुल सकी। दुहाइयां देते मरीजों की हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर। डॉक्टरों ने हड़ताल का खात्मा मुज़ाकरात से मशरूत कर दिया।
ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ میں مبینہ لین دین کے بعد بوگس میڈیکل رپورٹس بنانے کا انکشاف۔ سٹی 41 کی نشاندہی پر سی ای او ہیلتھ نے اسپتال کا میڈیکل سینٹر سیل کر دیا۔ بولے انکوائری کمیٹی بنا دی، ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ٹیچرز کے ٹرانسفر آرڈرز کے لیے جعلی میڈیکل رپورٹس بنانے پر کارروائی کی گئی۔ جنگ میں محکمہ صحت کو ادویات کی خریداری کے لیے فنڈز مل گئے۔ 20 کروڑ سے زائد کے فنڈ سے 140 اقسام کی ادویات خریدی جائیں گی۔ اینٹی بایوٹک، اینٹی وینم اور اینٹی ریبیز ادویات بھی شامل ہیں۔ جھنگ میں بند پر واقع رنگ روڈ کی سنی گئی۔ 7.5 کلومیٹر طویل رنگ روڈ پر کام کا آغاز کر دیا گیا۔ 11 کروڑ کے منصوبے کی تکمیل سے سرگودا روڈ کو بھکر روڈ سے جوڑا جائے گا۔ سمندری ساہیوال روڈ M3 موٹر وے سمندری انٹرچینج تا شہر دو رویہ روڈ منصوبہ میں فن پسند افراد کو ٹھیکے دے کر مبینہ کرپشن کا انکشاف۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی، ہائی وے سے ریکارڈ طلب۔ پیسکو میں جعلی لائن مینوں کے کام کرنے کا انکشاف۔ ایس ٹی اوز ایکسینز کی اما پر پرائیویٹ افراد لائن مین بن کر عوام کو لوٹنے لگے۔ سیکنڈ سرکل پیسکو میں افسران کی مبینہ ملی بھگت سے پرائیویٹ افراد کام کر کے مال بٹورنے لگے۔ واسا فیصل آباد پیسکو کے بعد پیٹرول پمپ کا بھی نادہندہ نکلا۔ بل کی عدم ادائیگی پر بجلی سے محروم واسا دفتری امور چلانے کے لیے جنریٹر سے کام لے رہا تھا۔ بقایا جات ادا نہ کرنے پر پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی بھی بند۔ وفاقی حکومت نے عوامی سہولت کے لیے پرائز بانڈ کیش کرانے کے لیے ایک اور موقع دے دیا۔ 7500 اور 15,000 کا پرائز بانڈ کیش کرانے کی تاریخ میں 30 جون تک توسیع کر دی گئی۔ 25,000 اور 40,000 کے پرائز بانڈ بھی اسی تاریخ میں تبدیل ہوں گے۔ فیصل آباد انتظامیہ کے شہر اور تحصیلوں میں موجود تمام بس سٹینڈ اور مختلف سرکاری اداروں کی عمارتوں کو مکمل رنگ و روغن کرانے کے احکامات جاری۔ لاریہ اڈا، سٹی ٹرمینل سمیت تمام عمارتوں کو ازسر نو خوبصورت بنایا جائے گا۔ پیسکو میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، 4 ڈویژنز میں ایکسین بدل دیے گئے۔ ایکسین جمرہ وقاص رشید کو ایکسین عبداللہ پور ڈویژن، ایکسین عبداللہ پور ڈویژن محمد طاہر مسعود کو ایکسین ناظم آباد ڈویژن، جبکہ محمد نعیم جاوید کو ایکسین جمرہ لگا دیا گیا۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے 6 ایس پیز اور 34 ڈی ایس پیز کے تبادلے۔ مرزا انجم کمال ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد، طارق عزیز ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم 1 فیصل آباد، طاہر محمود اے ڈی آئی جی فیصل آباد ریجن تعینات کر دیے گئے۔ ایس پی اقبال ڈویژن ارتضیٰ کمیل کا رحیم یار خان تبادلہ۔ نگران وزیر مواصلات و ایکسائز پنجاب بلال افضل کا دورہ فیصل آباد۔ سرکٹ ہاؤس میں اہم اجلاس، ڈی جی ایکسائز پنجاب محمد علی سمیت محکمہ بلڈنگز و ہائی ویز اور ایکسائز کے افسران شریک۔ بلال افضل کا 6 پراپرٹی ٹیکس، موٹر وے وہیکل ٹیکس، ٹیکس آن ہائی ویز کے ٹارگٹ جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری کا معاملہ، جماعت اسلامی کی لیگل کمیٹی نے پی ٹی آئی کے بے گناہ کارکنان کی رہائی کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کا اثر، تحریک انصاف ہونے لگی بے ثمر۔ سابق ضلع ناظم ٹوبہ چودھری اشفاق احمد نے پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، سیاست سے دستبردار، بولے فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ فیصل آباد میں ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن آن لینڈ ریونیو کی بڑی کارروائی۔ جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے گروہ کا ایک ملزم گرفتار۔ ملزمان نے قومی خزانے کو 397 ملین روپے کا نقصان پہنچایا۔ جنگ میں کمشنر سلمت سعید نے شجرکاری اور فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ کمشنر نے ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کے اقدامات کو سراہا۔ ادھر جنگ میں گھروں اور گلیوں کی نمبر شماری، کمشنر نے ترتیب کا جائزہ لیا اور شہریوں سے افادی ادوار دریافت کیا۔ ڈی سی نے کمشنر کو منصوبے پر بریفنگ دی۔ کمالیہ میں پیٹرول پمپس کی چیکنگ، ناقص سیفٹی، کم پیمانہ پمپ مالکان کو بڑا جرمانہ۔ اے سی عبدالحنان خان نے مختلف پمپس کو 39,000 کے جرمانے کر دیے۔
ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کاشف ندیم کا ٹوبہ کے ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ، سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسٹاف کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار، ایم ایس سے جواب طلب کر لیا۔ ایف ٹی او باکس کی فیصلہ آباد ٹیکس پر آمد، ایڈوائزر وفاقی ٹیکس محتسب سیکریٹریٹ اشفاق احمد، ایڈوائزر وفاقی ٹیکس محتسب لاہور عبدالرحیم ٹوکر، ایڈوائزر ایف ٹی او فیصلہ آباد ڈاکٹر محمد اکرم خان وفد میں شامل، ٹیکس بار ممبران سے ملاقات کی، ممبران نے مسائل سے آگاہ کیا۔ واسا کی کارکردگی سیوریج پانی میں بہہ گئی، فیصلہ آباد میں سیوریج مسائل تاحال حل طلب، گلشن چوک غلام محمد آباد مین روڈ کے اطراف کو گندے پانی نے جکڑ لیا، شہریوں کا گزرنا محال، کاروبار کا برا حال۔ آر پی او فیصلہ آباد عابد خان کی سی ٹی او مقصود احمد اور ٹریفک افسران سے میٹنگ، ڈاکٹر عابد نے ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے ہدایت کی۔ سی پی او فیصلہ آباد عثمان اکرم گوندل کا ٹریفک سیکٹر غلام محمد آباد کا دورہ، لائسنس بنانے کے طریقہ کار کا معائنہ کیا، ڈرائیونگ اسکول میں سہولیات کا جائزہ لیا، سی پی او کو سی ٹی او مقصود احمد نے بریفنگ دی، سی پی او نے سہولیات میں مزید بہتری کی ہدایت کی۔ فیصلہ آباد ٹریفک پولیس سے بائک رائڈنگ سیکھنے والی 100 خواتین کے اعزاز میں تقریب، چیف ٹریفک آفیسر مقصود احمد نے اسناد اور ہیلمٹ تقسیم کیے، بولے خواتین کو خود کفیل بنانے والے کے لیے ویمن آن ویل پروجیکٹ جاری رہے گا۔ فیصلہ آباد کی یونین کونسل 28 میں نادرا او این کی آمد، علاقہ مکینوں کے شناختی کارڈ بنائے گئے، سابق یو سی چیئرمین کہتے ہیں جو لوگ دور دراز دفاتر نہیں جا سکتے ان کے لیے گھر کی دہلیز پر نادرا کی خدمات مہیا کی گئی ہیں۔ چنیوٹ میں فرنیچر ایسوسی ایشن کے انتخابات، فرینڈز اور تقوی گروپ میں مقابلہ، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ شروع، انتخابات 15 جون کو ہوں گے۔ اب فیصلہ آباد کی خواتین کے لیے ہیلتھ اینڈ فٹنس کا خیال رکھنا ہوگا آسان، جی سی ویمن یونیورسٹی فیصلہ آباد نے جم سمیت سپورٹس گراؤنڈ کو دوسرے اداروں کی طالبات اور شہر بھر کی خواتین کے لیے کھول دیا۔ فیصل آباد کے باسکیوں کو اب عام کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے کے سائنسدانوں نے 1 سال میں آم پیدا کرنے والی ویرائٹی تیار کر لی۔ زرعی سائنسدان ڈاکٹر زاہد رشید نے ویرائٹی تیار کی، ڈاکٹر زاہد رشید نے بتایا کہ اس سے آم کی پیداوار بڑھانا ممکن ہو سکے گا۔ اور فیصل آباد میں عید قربان کے لیے منڈیاں سجنا شروع، ضلع میں 10 مقامات پر مویشی منڈیاں قائم، خوبصورت بکرے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ادھر ٹوبہ کے جھنگ روڈ پر لگی مویشی منڈی میں راجن پوری بکروں کی دھوم، تگڑے بکروں کی قیمتیں بھی تگڑی، 2.5 من کے بکرے کے لیے 3 لاکھ روپے طلب۔